اب میں اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے محمد مزمل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سامعین کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى أصحابه الكرام إلى يوم القيامة، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب باصاب کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو شخص بلا عذر شرعی ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ فرمایا ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا عذر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس کا ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلامی میں فرض نہیں ہوا بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے یا ہیں سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسیٰ، سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ توریت و انجیل کے صفحات گواہ ہیں۔ تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل جو ہمیں فرشتوں کی سب میں لا کھڑا کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی الہی احکام کی تعمیل میں گزرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کا جی چاہے کہ آب شیریں سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے، آپ کے روبرو لذیذ کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دیتے ہیں۔ یہ حرکت ایک دو دن نہیں پورے ایک ماہ کی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تصور فرما لیں کہ نفس کے کنٹرول کرنے کا ایک کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے، ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے جیسا کہ مالک کائنات چاہتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اس کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے، کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، کہے کہ کھاؤ تو کھا لے، پیو تو پی لے، اور اگر کہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو پھر اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے۔ ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھ لے کہ آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ میں اسی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: جسم بھوکا صحیح روح سیراب ہو گئی، جسم بھوکا صحیح روح سیراب ہو گئی، ایک روزے سے تقدیر بے حساب ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے اور میدان خطابت کا شہسوار بنائے۔